مولا بخش شانڈیو صاحب، کیونکہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ آپ تو صاف پانی نہیں دے سکے سندھ میں، آپ تو کوئی اسکول نہیں بنا سکے، آپ تو کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں لا سکے، تو آج یہ جو بڈگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ 10 سال کی حکومت رہنے کے بعد یہ حالات ہیں۔ بڑا ہل گیا ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہے، جب سے پارٹی بنی ہے یہ باتیں سنتا ہوں۔ اور جہاں تک سڑکوں کی اور اس کی بات ہے تو صرف یہ موٹر ویز اور یہ سب کچھ پنجاب کے اندر نہیں، کے پی کے اندر بھی جتنی بڑی بڑی موٹر ویز ہیں، جتنی بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، لواری ٹنل ہے، یہ سب کچھ یہ میاں صاحب کے دور میں ہی سی پیک کے جو ہے وہ ساتھ بنا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے نا، ایک مہاتما کہا کرتا تھا کہ سڑکیں جو ہے بنانے سے قومیں نہیں بنتی۔ آج اس کو پوچھیں کہ جو قومیں لٹکتی بھی نہیں ہیں، اگر سڑکیں نہ بنی ہوں تو پھر قومیں ایسے ہی لٹکتی ہیں جیسے اتنے گھنٹوں جیسے آج یہ بچے جو ہیں یہ سب لٹک رہے تھے۔ اور یہ شرم کا مقام ہے کہ جس علاقے کا جو ہے وہ راستہ ہی نہیں ہے، جس کے پاس سڑک ہی نہیں ہے، وہاں کیا ترقی ہوگی اور کیا لوگ پڑھیں گے اور کہاں جائیں گے۔ میاں صاحب جو ہے وہ کسی سے انصاف کیوں مانگے؟ ان کا انصاف ملنا ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور اب تو کیا جنرل باجوہ ہو اور کیا عمران خان ہو اور کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ نواز شریف کو ہٹایا تھا اور وہ ظاہر ایک پلاننگ کا حصہ تھا۔ سو اس لیے یہ جو ہے وہ تمام کا جواز ان کو جو ہے وہ بے گناہی جو ان کی بنتی ہے وہ دینے کی موجود ہے، وہ قانونی ہو، وہ اخلاقی ہو، وہ سیاسی ہو، اور ان کو وہ جلد از جلد ملنے چاہیے۔ اور عدلیہ کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو ری وزٹ کریں۔ اور جو ہے وہ یہ اب وہ 63A کی ڈیفینیشن کا واقعہ ہو، وہ یہ پاناما کیس ہو، اور 3-4 اور کیسز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سیاسی مزاج کبھی خدائی ہو جاتے ہیں اور کبھی جدائی ہو جاتی ہے، اور جب خدائی پہ آتے ہیں معاملات تو گھٹنوں پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں پچھلے دور میں جو بیڑا ترک کر کے گئے ہیں، جو ان کو لائے تھے ان کے سہولت کار، ذرا سا معافی تو مانگ لیں۔ یہاں پر آ کے اگر معافی کے اوپر معاملہ رہنا ہے اور کسی کو بھی کٹہرے میں نہیں لانا، کبھی ذاتی اناد نہیں ہوتی، مشرف صاحب باہر چلے جاتے ہیں، ذاتی اناد نہیں ہوتی، مشرف صاحب واپس آ جاتے ہیں۔ اس ملک میں آرٹیکل 6 کا اطلاق کبھی ہوا نہیں، نہ ہوگا، اور نہ ہی کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب لاکھ ہم بہت سارے اور کیسز کی بات کر لیں، لیکن ایک جو ظاہر ہے، ایک ممکنہ طور پر ہمیں جو ایک آؤٹ ریج نظر آ رہا ہے، اور اسپیشلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو کامنٹس دیے ہیں، یہ کہ قانون اور انصاف کو مذاق بنا دیا ہے، مجرموں کے سہولت کار اور تعصب سے مغلوب ہیں چیف جسٹس صاحب، پیشاورانہ دیانت اور اخلاق سے بھی محروم ہیں، انصاف کی قربان گاہ ہے ان کی کورٹ، اور تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کر دیا ہے انہوں نے۔ مطلب اتنے بڑے بڑے الزامات کہ ان کے ٹرائل کورٹ کا جو اپیل دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ شاید قابل مرضی نہیں چل رہی، اور جمعرات تک وہ سماعت جو ہے وہ جن کر دی گئی ہے، تو شاید اس میں بہت تکلیف ہے۔ اب یہ ساری جو سیاسی باتیں ہیں، کیا واقعی کوئی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ریفرنس دائر کرنا اتنا آسان ہوتا تو پھر ہر جج کے خلاف ہم ریفرنسز جمع کراتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات آغاز کریں گے اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود، سابق اٹارنی جنرل اشرف صاحب، بہت شکریہ، بٹ میں لیگل پوائنٹ سے اس لیے شروع نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے پاس ایک اور ہیومینیٹیرین فرنٹ پہ بڑا ایک ٹریجڈی ہے۔ ہمارے ساتھ مولا بخش شانڈیو صاحب موجود ہیں فون لائن پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ فرام PMLN۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں مولا بخش شانڈیو صاحب، کیونکہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ آپ تو صاف پانی نہیں دے سکے سندھ میں، آپ تو کوئی اسکول نہیں بنا سکے، آپ تو کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں لا سکے، تو آج یہ جو بڈگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ 10 سال کی حکومت رہنے کے بعد یہ حالات ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہلو چانڈیو صاحب جی میری آواز نہیں سنی آپ نے، کن کو کہا تھوڑی آواز اوپر کریں، آواز بالکل بہت کم ہے۔ اچھا، میں اب آ رہی ہے آپ کو، میں سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کے خلاف تو بڑا پروپیگینڈا بچتا رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ حکمرانوں کا ٹولہ ہے، وہ کچھ نہیں کرتی، کراچی میں انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، کہیں پر صاف پانی نہیں ہے، ان کے علاقوں میں کتے کاٹتے ہیں تو وہاں ویکسین نہیں ہے۔ آج ہم بڈگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ 10 سالہ حکومت نے کیا وہاں پر دودھ کی نہریں چلا دی ہیں، ذرا آپ اس پہ آگے فرما دیجئے۔ میں بڑا ہل گیا ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہے، جب سے پارٹی بنی ہے یہ باتیں سنتا ہوں، لیکن الحمدللہ عوام ہر بار جب بھی عوام کو موقع ملتا ہے تو پیپلز پارٹی کے اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ میں ابھی دعویٰ کرتا ہوں، میں ابھی آپ نے ایک خاص علاقے کی بات کی ہے، میں کہتا ہوں قیادت کا مقابلہ کر لیں، گرفتار بھٹو کے ساتھ کسی قیادت کا مقابلہ کریں،
बीबी के साथ करें। अभी जो बिलावल साहब ने किया है, आप देखें, सारी दुनिया ने बिलावल साहब की कहा तो कबूल तारीफ की है। अज़मा, पहले अगर आप थोड़ा सा इस पे आ जाइए कि आप क्या समझती हैं कि मोटरवेज देने वाले सिर्फ नवाज शरीफ हैं, और वो जाहिर है कि हम जिन सड़कों पे जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, साहिवाल, ये सारी जीटी रोड, ये सब कुछ ठीक है, मियां साहब ने दिया है, लेकिन आगे भी क्या उनको ये कॉम्पनसेट करने के लिए उनको उसी पोजीशन में वापस लाया जाए जहां से मामला टूटा था, वहीं से जुड़ जाए बगैर किसी इखलाकी या कानूनी जवाज के? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप कैसे देखती हैं इसको? बहुत शुक्रिया सना। पहले तो मैं यकीनन दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक ये रेस्क्यू मिशन जो है जल्द से जल्द कामयाबी के साथ मुकम्मल हो, और जो चंद लोग अब ऊपर रह गए हैं उनको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए तमाम तर नामसाइद हालात जो है, और मौसम और लाइट का ना होना, उसके बावजूद जो है वो जो लोग ये कर रहे हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आप, मैं और ये जो चंद जो वाहियात किस्म के लोग हैं जो अभी भी सोशल मीडिया के, सो मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर घर बैठकर जो है वो लोग बहुत सियाने भी बने हुए हैं, और यहाँ तक कि जो है वो इस एक अंदरनाक वाक़े को जो है वो उसके ऊपर जो है वो कुछ गंदी और घटिया सियासत जो हमेशा करते आए हैं वही करने की शायद दोबारा कोशिश की जा रही है। सो अल्लाह पाक ये जो है ये ऑपरेशन जल्द खत्म करे। और जहां तक सड़कों की और उसकी बात है, तो सिर्फ ये मोटरवेज और ये सब कुछ पंजाब के अंदर नहीं, केपी के अंदर भी जितनी बड़ी बड़ी मोटरवेज हैं, जितनी बड़ी बड़ी शाहराएं हैं, लवारी टनल है, ये सब कुछ ये मियां साहब के दौर में ही सीपैक के जो है वो साथ बना था। और आपको याद है ना, एक महात्मा कहा करता था कि सड़कें जो है बनाने से कौमें नहीं बनती। आज उसको पूछें कि जो कौमें लटकती भी नहीं है, अगर सड़कें ना बनी हो तो फिर कौमें ऐसे ही लटकती हैं जैसे इतने इतने घंटों, जैसे आज ये बच्चे जो हैं ये सब लटक रहे थे। और ये शर्म का मुकाम है कि जिस इलाके का जो है वो रास्ता ही नहीं है, जिसके पास सड़क ही नहीं है, वहां क्या तरक्की होगी और क्या लोग पढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे। सो मियां साहब की जहां तक बात है, देखिए मियां साहब जो है वो उनके साथ जो ज्यादती हुई है, बल्कि जो जुल्म हुआ है, और वो अदलिया ने किया है, बड़ी कैटेगोरिकली कहूंगी। अशरफ अंकल बैठे हैं, वो जाहिर है कानूनी बात करेंगे, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर हूं और मैं समझती हूं कि एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, उस प्रोजेक्ट पे कामयाबी से अमल दरामद करने के लिए आपने जो है वो एक मॉनिटरिंग जज बिठाकर, एक पूरी हीरो की JIT जो है व्हाट्सएप पे बनवाकर, फिर एक सरीना के लिफाफे में जो है वो फैसला लाकर जिस तरह से मियां साहब को राह से हटाया, क्या अब जो है ये कानूनी तौर पर ये जस्टिफाइड नहीं है कि अपनी गलती को खुद दुरुस्त किया जाए? क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि अब अपनी गलतियों की जो है उसकी तलाफी की जाए? मियां साहब जो है वो किसी से इंसाफ क्यों मांगे? उनका इंसाफ मिलना उनका हक है, उनके साथ ज्यादती हुई है। और अब तो क्या जनरल बाजवा हो और क्या इमरान खान हो, और क्या वो बता रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नवाज शरीफ को हटाया था और वो जाहिर एक प्लानिंग का हिस्सा था। सो इसलिए ये जो है वो तमाम का जवाज उनको जो है वो बेगुनाही जो उनकी बनती है वो देने की मौजूद है, वो कानूनी हो, वो इखलाकी हो, वो सियासी हो, और उनको वो जल्द अज जल्द मिलने चाहिए। और अदलिया के पास ये इख्तियार मौजूद होता है कि वो अपने फैसलों को रिविजिट करें, और जो है वो ये अब वो 63A की डेफिनेशन का वाकया हो, वो ये पनामा केस हो, और 3-4 और केसेस हैं जिसके ऊपर जो है वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी जस्ट इंक्लूड अख्तर साहब। ओके, आपकी बात आ गई, I'll come back to you.